السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں؟ ہم عربی زبان اس لیے سیکھیں کہ یہ اللہ کے پیارے کلام قرآن کریم کی زبان ہے۔ ہم عربی زبان اس لیے سیکھیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی۔ ہم عربی زبان اس لیے سیکھیں کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو آئیے ہم عربی بول چال کا اگلا سبق اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جب بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے جب ہم کسی کو بھی ملتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں گریٹنگ کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، دوسرے کے لیے اپنا دل اور سینہ کھولنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ دوسری زبانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گڈ مارننگ ہے، صبح بخیر ہے، اور اسی طرح کے مختلف کلمات ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کلمہ ہمیں گریٹنگ کے لیے ملا ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے ملا ہے، اپنا دل اور زبان دوسرے کے لیے کھولنے کے لیے ملا ہے، وہ ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اور جواب میں آپ کو سننے کو ملتا ہے، آپ کے کانوں کو ایک بہت ہی بھینی سی اور بہت ہی خوبصورت سی آواز میں آپ کو جواب ملتا ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دل کو مزید کھولنے کے لیے، دوسرے کو مزید اپنے قرب کا احساس دلانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں جملہ عربی زبان میں؟ مرحبا، 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 یعنی خوش آمدید، خوش آمدید۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگلا جملہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو گریٹنگ کے لیے۔ پھر ہم اپنی ملاقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جملہ استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ تو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سررت بلقائک۔ عربی میں مرد اور عورت کے لیے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں ہم۔ آخری جو لفظ ہے، حرف ہے کاف، اگر مرد کے لیے ہم بولتے ہیں تو کاف پر زبر ہوگی، سررت بلقائک، اور عورت کے لیے، خاتون کے لیے، فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جملہ، تو پھر ہم کاف کے نیچے زیر ادا کریں گے، سررت بلقائک۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن سے، اس تفریق سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایک علیحدہ لفظ بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کاف کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے کہیں گے؟ سررت بلقائک، سررت بلقائک۔ اب اس کے جواب میں ہم اردو میں کہتے ہیں جناب شکریہ، مختصر لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے شکراً، شکراً، شکراً۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید سامنے والے کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا شکریہ، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہی بات، مرد کے لیے کہیں گے شکراً لک، اور خاتون کے لیے شکراً لکی، یعنی مذکر کے لیے شکراً لک اور مؤنث کے لیے شکراً لکی، یا دونوں کے لیے ہم استعمال کریں گے شکراً لک، شکراً لک۔ کیا کہیں گے؟ شکراً لک۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے بات کو کھولنے کے لیے کہ کس طرف جاتے ہیں، پھر حال چال کی طرف ہم جاتے ہیں، خیر خیریت کی طرف ہم جاتے ہیں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ تو عربی میں کیا کہیں گے؟ کیف حالک، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے، خاتون کے لیے کیف حالکی، کیف حالک، کیف حالکی۔
कैफ हालुक, ये फिर हम दोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हम कहेंगे कैफ हालुक। अब अगला जवाब देने के लिए क्या कहेगा कि मैं बखैर हूँ, मैं बखैर हूँ। तो आप वो जवाब अरबी में क्या होगा, अना बिखैर, अना बिखैर, अना नहीं कहना, अना बिखैर। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, उर्दू में हम बा के ऊपर ज़बर बोलते हैं, मैं बखैर हूँ, बखैर ज़िंदगी, बखैर आफियत। लेकिन अरबी में हम बा के ऊपर ज़बर नहीं पढ़ेंगे, बा के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे। हम कैसे बोलेंगे, अना बिखैर, अना बिखैर, मैं बखैर हूँ। अब जब हालचाल हो चुका तो फिर हम अपने दाएं बाएं की खैरियत पूछते हैं। मसलन सबसे करीब भाई है तो हम पूछते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो वो हम क्या कहेंगे, ऐना अखूका, ऐना अखूका। आपको याद होगा हमने ये बात पिछले दर्स में हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के सबक में उन तमाम के तमाम लेसन्स को, असबाक को समो दिया जाए बोलचाल की सूरत में, ताकि अज़बर हो जाएं ये तमाम के तमाम जुमले और हरूफ और अस्मा। तुम्हारा भाई कहाँ है, ऐन अखूका या ऐन अखूक। तो जवाब में आप क्या कहेंगे, मेरा भाई घर पर है, या मेरा भाई घर में है, या मेरा भाई घर है। तो क्या कहेंगे, अखी फिल बैत, अखी फिल बैत, अखी फिल बैत, मेरा भाई घर पर है या घर में है। अब ये तो बात थी मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे बहन के लिए। मसलन आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है, और जिससे पूछा जा रहा है वो कौन है, वो मर्द है। तो आप कहेंगे अयना उख्तुका, अयना उख्तुका। अगर आप जिससे सवाल कर रहे हैं वो मुअन्नस है, खातून है, लड़की है, बहन है, तो आप क्या कहेंगे, अयना उख्तुकी, अयना उख्तुकी। अब जवाब मिल रहा है, वो चाहे मुज़क्कर हो, वो चाहे मुअन्नस हो, उसकी तरफ से क्या जवाब है, मेरी बहन स्कूल है या मेरी बहन स्कूल में है। तो उसकी तरफ से जवाब होगा, वो चाहे मुज़क्कर हो या वो मुअन्नस हो, वो एक ही जवाब देगी, एक ही तरह का जवाब देगा। उख्ती फिल मदरसती, उख्ती फिल मदरसती, या वो कहेगी उख्ती फिल मदरसा, उख्ती फिल मदरसा, उख्ती फिल मदरसा, मेरी बहन स्कूल है या स्कूल में है। अच्छा, अब ये तो बात हुई, पहले बात हुई सलाम की, फिर बात हुई ये हुई ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश की, फिर उसके बाद हाल के पूछने की, फिर उसके बाद करीब करीब भाई की और बहन की। अब हम आ जाएं गिरदो पेश के जो हमारे अहवाल हैं उसके बारे में। मसलन तलबा हैं या तालिबात हैं, उनकी सबसे अहम चीज़ कौन सी होती है, वो उनका पेन होता है और उनका वो बैग होता है, उसमें अंदर किताबें होती हैं, कॉपीज़ होती हैं। अब ये सवाल और जवाब है, उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने पूछा तुम्हारा पेन कहाँ है, अपने भाई से पूछा, क्लास फेलो से पूछा तुम्हारा पेन कहाँ है। तो आप क्या कहेंगे, अयना कलमु का। आप पूछ किससे रहे हैं, मर्द से पूछ रहे हैं, मुज़क्कर से पूछ रहे हैं, अयना कलमु का, तुम्हारा पेन कहाँ है। अब यहाँ आप मुअन्नस से अगर आप पूछते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, काफ के नीचे ज़ेर दे देंगे, अयना कलमुकी, अयना कलमुकी। मैंने जानबूझकर यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया ताकि आप समझ जाएं का और की में क्या फ़र्क है। अब मुअन्नस के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे अयना कलमुकी। और अगर आप दोनों के लिए एक ही जुमला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो आप क्या कहेंगे, अयना कलमुक, अयना कलमुक, तुम्हारा पेन कहाँ है। तो जवाब में आप कहेंगे मेरा पेन बैग में है। तो क्या कहेंगे, कलमी फिल मदरसा, कलमी फिल मदरसा। अब आप ये देखें, गौर करें, मेरी या मेरा जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर आपको या मिल रही है।
مثلا میری بہن اختی، میرا پین قلمی. تو یہ آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ میرے لیے کون سا حرف استعمال ہو رہا ہے یا، اور تمہارے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کا اور کی. لیکن میرے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ کون سا ہے، وہ یا ہے. تو تین حرف آپ نے ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک ہے کا، دوسرا ہے کی، اور تیسرا ہے یا. یا کون سا؟ یا ساکن، اختی، قلمی. میرا پین بیگ میں ہے، قلمی فی الشنطہ. ہم نے جانا تھا بیگ کس کو کہتے ہیں؟ شنطہ. بیگ کو کیا کہتے ہیں؟ شنطہ. قلمی فی الشنطہ. اب ذرا اور تھوڑا سا پیچھے، جب ہم نے آغاز کیا تھا نام کا، تو وہ کیا تھا؟ نام کیا ہے، نام کا کیا معنی ہے؟ ہم نے کہا تھا اسم. اور پھر اس کے آگے ہم نے کاف لگایا تھا، تمہارا کیا نام ہے. تو پھر کیا اس کا سوال بنا تھا؟ مسموکا. کیا ہوا؟ مسموکا. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مرد کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا نام ہے. مسموکا، یا ہم کہیں گے مسمک. مسموکا یا مسمک. تو جواب آئے گا میرا نام عبداللہ ہے، اسمی عبداللہ. اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے اگر ہم پوچھنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے مسموکی. کاف کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گی. مسموکی یا مسمک. تمہارا کیا نام ہے؟ جواب میں آئے گا نام اسمی فاخرہ. اسمی فاخرہ. اسمی فاخرہ، میرا نام فاخرہ ہے. اب ہم پہلے تو ایک کے لیے جان رہے تھے کہ ایک سے خطاب کرنا ہے، مخاطب ہونا ہے تو کیسے اس کی خیریت پوچھنی ہے. اب اگر سب جمع ہیں اور سب کے لیے بہت سارے لوگ ہیں یا بہت سارے مرد ہیں، ان سے ہم نے سوال کرنا ہے، ان کی خیریت پوچھنی ہے، ان کا حال دریافت کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا حال ہے. تو عربی میں ہم کہیں گے کیف حالکم. یہ کم جمع کی نشانی ہے جو ضمیر ہم نے یاد کی تھی. کیف حالکم. کیف حالکم، آپ کا کیا حال ہے. تو ہم جواب میں وہ کہیں گے، کیا کیا کہیں گے؟ نحن بخیر. نحن بخیر، ہم بخیر ہیں. ہم بخیر ہیں. نحن بخیر. نحن بخیر. اب مرد اور عورت کے درمیان ہم جانتے ہیں کہ فرق ہے عربی زبان میں. تو جب مردوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے، جواب میں ایک ہی ہوگا، مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، لیکن سوال میں فرق ہوگا. سوال کیا ہے مردوں کے لیے؟ کیف حالکم، اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ کیف حالکن. کیف حالکن. تو جواب اس دونوں مجموعے، دونوں گروپ ایک ہی جواب دیں گے، نحن بخیر. نحن بخیر. آپ کسی بھی مجموعے میں ہوں، خواتین والے جو مجموعے میں ہوں، تب بھی آپ کہیں گے نحن بخیر. اور اگر آپ مردوں والے مجموعے میں ہیں تو وہاں بھی آپ کہیں گے نحن بخیر. یہ تو ملاقات کا سارا پہلے سلام، پھر خیریت کا دریافت کرنا، پھر حال کا بارے میں جاننا، اور پھر اپنوں اور گرد و پیش کے بارے میں جاننا، اور پھر جو ضرورت کی چیزیں ہیں روزمرہ کی استعمالات میں آتی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں جاننا، اور پھر مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے جملے استعمال کرنا، اور پھر سب کے لیے کس طرح سے ہم سوال و جواب کرتے ہیں. اور آخر میں جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر ہم کون سے جملے استعمال کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں. مثلا ہم چلتے ہوئے کہتے ہیں اچھا جی پھر ملتے ہیں، تو عربی میں کہیں گے الی اللقاء. کیا کہیں گے؟ الی اللقاء. یا ہم کہتے ہیں خدا حافظ، تو عربی میں کہیں گے فی امان اللہ. یا ہم کہتے ہیں سلامتی ہو. یا اگر آپ کہتے ہیں الی اللقاء تو دوسرے کا جواب میں کہے گا مع السلامہ، یا دوسرا جواب میں کہیں گا فی امان اللہ. تو یہ ہیں وہ تین جملے جو ایک دوسرے سے ودا ہوتے ہوئے، جدا ہوتے ہوئے
ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، فی امان اللہ، مع السلامہ، الی اللقاء۔ تو آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس لیسن میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے ہم عربی زبان میں، عربی بول چال میں ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو اچھی طرح سے عربی پر دسترس حاصل ہو جائے تو پچھلی ویڈیو کو آپ دیکھنا نہ بھولیے، اس سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے۔ تو اگلے ملاقات تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔